السلام علیکم، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ قطر میں ایک اسمال بزنس کیسے سٹارٹ کریں، کمپنی کیسے اوپن کریں، اس ویڈیو کے دوسرے حصہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ نے پہلا والا حصہ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یا اس ویڈیو کے آخر میں لنک نظر آ جائے گی۔ تو دوستو، آپ نے کمپنی کے لیے ایکٹیویٹیز سیٹ کر لیا، قطری کو بھی چوز کر لیا اور 2-4-10 نام عربک اور انگلش میں لے کر بلدیہ گئے۔ اب آپ کی کمپنی کا نام بھی سلیکٹ ہو گیا۔ سلیکٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گی جس کی ویلیڈیٹی صرف 3 دن ہوتی ہے۔ 3 دن کے اندر آپ کو CR بنانا پڑتا ہے۔ سرٹیفکیٹ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں یہ لکھا ہے، یہ تاریخ سے لے کر کے اس تاریخ تک فلاں قطری کے نام سے اس کا اقامہ نمبر یہ ہے، اس کے نام سے یہ کمپنی کا نام اپروو مل گیا ہے، شریکہ یا مؤسسہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، اور نیچے میں یہاں پر آپ کو ایکٹیویٹیز کا نام مل جائے گا۔ اب آپ اس کو لے کر کسی ٹائپنگ سینٹر میں جائیں اور وہاں جا کر CR بنانے کا فارم بنوا لیں۔ میں آپ کو فارم بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ کس طرح فل کیا جائے گا یہ بھی دیکھ لیں۔ میں گوگل میں سرچ کر لیتا ہوں، اس کا خرچ میں آخر میں بتاؤں گا۔ میں گوگل میں سرچ کرتا ہوں طلب قید فی السجل التجاری قطر، تو میرے سامنے میں اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے میں ایک فارم اوپن ہو جائے گا۔ اس فارم کو ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیسک ٹاپ پر سیو کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو پہلے سے سیو کر کے رکھا ہوں تو میں وہی اوپن کروں گا، اور اس کو میں نے فل کر کے بھی رکھا ہے تاکہ کم سے کم ٹائم آپ لوگوں کا ویسٹ ہو۔ یہاں پر دیکھیے، یہ اس کا جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا۔ تو یہ پہلا پیج ہے، اس پہلا پیج میں ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ سیکنڈ پیج میں ہم جائیں گے تو یہاں پر ہے طلب سجل تجاری جدید، اس پر ہم نے ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اس مقدم الطلب، یہ فارم پورا عربک میں ہے، یہ انگلش میں نہیں ہے، اس کو آپ کو عربک میں ہی فارم فل اپ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر کفیل کا نام ہے، اپلیکینٹ کا نام، یہاں پر بھی قطری کا نام آئے گا، ID نمبر اس کا۔ اس کے بعد یہاں پر کمپنی کی جو نوعیت ہے WLL، یہاں پر ہم نے اس کو چیک کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے نام دیا تھا، دیکھ لیجئے 3 نام، اس میں سے مان لیجئے نیچے والا نام سلیکٹ ہو گیا ہے، تو یہاں پر ہم نے اس نیچے والا نام کو یہاں پر لکھ دیا، الصحرا للتجارہ والمقاولات۔ اور اس کمپنی کا جو آنر ہے، مین آنر قطری ہی ہوتا ہے، تو اس کا نام یہاں پر ہم ڈال دیں گے، قطری کا نام ڈال دیں گے، اور اس کے نیچے میں اس کا ID نمبر، راس المال کو ہم خالی چھوڑ دیں گے۔ العنوان پوسٹ باکس میں یہاں پر ہم پوسٹ باکس لکھ دیں گے اگر ہے تو، اور یہاں پر موبائل نمبر آپ چاہیں تو 2 نمبر آپ دے سکتے ہیں، میں نے یہاں پر 2 نمبر رکھ دیا ہے۔ اور اس کے نیچے میں النشاط التجاری، یہاں پر جو ہم کو ایکٹیویٹیز ملا ہے اس کے اندر میں دیکھ لیجیے، یہاں پر ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آئے گا۔ تو جتنا ایکٹیویٹیز ہے آپ کو سب ایکٹیویٹیز یہاں پر 1 2 3 4 کر کے یہاں پر آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہے پارٹنر کا نیم ہے کہ اس کمپنی آپ نے کتنا پارٹنر رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے قطری کا نام لکھ دیا۔ اس کے بعد مان لیجیے یہاں پر 2 خارجی پارٹنر ہے، تو ایک ہے کرم الحسین، یہ بنگلہ دیش، اس کو ہم نے 24.5% اس کو دیا، اور قطری کو اکیلا اس کو 51% ملے گا۔ اور یہاں پہ دوسرا ہندی پارٹنر ہے عمران انصاری، تو ہم نے ان کو 24.5% دیا ہے، یہ انڈیا کا ہے۔ اگر چاہیں تو یہاں پر آپ 25 اور یہاں پر 24 بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ پارٹنر کا ڈیٹیل ہو گیا، اور اس کے نیچے میں کن لوگوں کو سگنیچر کرنے کا یہاں پر اتھارٹی ملے گا، تو یہاں پر ہم نے تینوں کا نام ڈال دیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کو صرف CR میں نام ملے گا سگنیچر کرنے کی جگہ میں، لیکن کمپیوٹر کارڈ جو بنتا ہے اس میں آپ کو نام نہیں ملے گا۔ کمپیوٹر کارڈ میں سگنیچر میں نام ڈالنے کے لیے آپ کو اسی کمپنی کا ہونا ضروری ہے، آپ دوسرے کمپنی میں رہ کر کے کمپیوٹر کارڈ میں آپ کو سگنیچر کا اتھارٹی نہیں ملے گا۔ دوستو، یہ تو نیو CR بنانے کا فارم ہے، اور یہی فارم جو ہے جب CR جو آپ کا جو ایکسپائر ہو جائے گا تو یہی فارم آپ کو رینیو کرنے میں بھی کام آتا ہے، جو اس کو ہم نے اس کو یہاں پر دوسرے سب سے آخر 3rd پیج میں ہم نے اس کو فل اپ کرنا ہے۔ کیسے فل اپ کرنا ہے اس کے بارے میں میری ویڈیو جو ہے موجود ہے، ہم اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں کہ سجل تجاری کو CR کو کیسے رینیو کرنا ہے، میں اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس فارم کو فل اپ کرنے کے بعد اس کو پرنٹ کر لیں، اور یہاں پر اس جگہ یہاں پر کفیل کا سائن لے کر پھر سے جوازات یا بلدیہ جائیں۔ الخور جوازات میں CR بن جاتا ہے، دوسری جگہ جو جوازات ہیں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ اس مرتبہ کفیل کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا، اور جتنے پارٹنر ہیں سب کو جانا پڑے گا۔ سب کی ID کاپی، یا اگر اقامہ نہیں لگا ہے تو پاسپورٹ کاپی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ لوگوں کے نام سے عقد تاسیس بنایا جائے گا،
اس کو انگلش میں اسٹیبلشمنٹ کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کانٹریکٹ کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ جب آپ کمپنی کے نام سے بینک اکاؤنٹ بنائیں گے تو ساتھ میں اس کی کاپی بھی دینا پڑے گا۔ اس کانٹریکٹ کے بننے کے بعد آپ کو سی آر مل جائے گا۔ اگر سی آر مل گیا تو سمجھ لیں کہ کمپنی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، آپ نے کمپنی بنا لیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں کو آفس کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ آفس کی تلاش کیجئے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سی آر بنانے سے پہلے سے ہی آپ آفس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجئے۔ دیکھتے رہیے کہاں کہاں پر مناسب آفس آپ کو ملتا ہے تاکہ جلد آپ کا کام ہو سکے۔ اب آپ نے آفس بھی تلاش کر لیا، ساتھ ہی ساتھ آفس کی ایگریمنٹ بنا لیجئے۔ مطلب جو آفس آپ رینٹ پر لیں گے اس کے کچھ رول ہوں گے کہ آپ کو منتھلی رینٹ کتنا دینا ہے اور کتنے سال کے لیے رینٹ پر لے رہے ہیں، کس مقصد کے لیے، اس کے پانی اور بجلی کا جو بل آئے گا یہ کون دے گا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی شرطیں ہوتی ہے، اسی کو آفس ایگریمنٹ یا ٹیننسی کانٹریکٹ بھی بولتے ہیں۔ آفس ایگریمنٹ بننے کے بعد اگلا جو سیٹ اپ آتا ہے، اگلا جو مرحلہ آتا ہے، میونسپلٹی لائسنس بنانے کا مرحلہ آتا ہے، جس کو عربی میں رخصت تجاریہ کہتے ہیں۔ اس کو بنانے کی باری آتی ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سی آر بنانے کے لیے 3500 ریال سے اسٹارٹ ہے۔ آپ اس میں جتنا ایکٹیویٹی ایڈ کریں گے اسی حساب سے 500 ریال بڑھتا جائے گا۔ آپ 5000 کا اسٹیمیٹ لے کر چلیے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو جانے سے پہلے لائک ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آپ کی پسند اور ناپسند کا پتہ چل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔